گناہ کرنے والے لوگ، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ زندگی میں کبھی سکون کی سانس نہیں لے پاتے۔ جوانوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر قیمتی چیز موجود ہے؟ خوبصورت گھر، لگژری گاڑیاں، نیک اولاد اور وفادار بیوی، دنیا کی ہر قیمتی چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ سکون جیسے ہم سے نفرت کر کے بہت دور بھاگ گیا ہو۔ آخر ہمارا دل مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری راتوں کی نیند اور دن کا سکون کہاں کھو گیا ہے؟ کیا آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کبھی یہ سوچا ہے کہ کہیں میرے اعمال میں کوئی ایسا گناہ تو شامل نہیں، میرے کاموں میں کوئی ایسا گناہ تو شامل نہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہو؟ کیونکہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سکون نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ جہاں اللہ کے ناپسندیدہ کام کیے جا رہے ہوں وہاں برکت نہیں ہوتی جوانوں، وہاں خوشیاں نہیں ہوتی۔ ہم پیروں کے پاس تو گئے، مولویوں کے پاس جا کر بے سکونی کے شکوے تو کیے، لیکن کبھی اپنے دل کے مفتی سے نہ پوچھا کہ یہ بے سکونی کیوں ہے؟ اپنے اندر کے مفتی سے کبھی بھی نہ پوچھا کہ ہم کیوں بے سکون رہتے ہیں؟ ہم نے دنیا کے ہر دروازے پر دستک دی، ہر اچھے برے دروازے پر دستک دی، لیکن اپنے رب کے دروازے پر سچے دل سے رجوع نہ کیا۔ یاد رکھو جوانوں، جب تک ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے سکون کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کسی نے کہا خوبصورت گاڑی خرید لو تمہیں سکون ملے گا۔ ہم نے خوبصورت گاڑی خرید لی لیکن پھر بھی سکون نہ ملا۔ کسی نے مشورہ دیا خوبصورت گھر بنا لو تمہیں سکون نصیب ہوگا۔ ہم نے شاندار گھر بنا لیا لیکن دل کی بے چینی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ پھر کسی نے کہا خوبصورت عورت سے شادی کر لو، خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو تمہیں لذت اور سکون ملے گا، تمہارے دل کو راحت ملے گی۔ ہم نے یہ بھی کر لیا لیکن سکون کا احساس پھر بھی نہ ہوا۔ زمین کا چپا چپا چھان مارا، دنیا کی ہر عیش و عشرت کو آزما لیا لیکن دل کی بے سکونی نے پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک دن ہم مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے، مسجد کے اندر جانے کا خیال تو دل میں نہ آیا۔ ہم نے مسجد کے اندر جانا تو گوارا نہ کیا، لیکن مسجد کے اندر سے ایک مولوی صاحب کی آواز سنائی دی۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، اے بے سکون لوگو، سکون ڈھونڈنے والو، سکون کے متلاشیو، سن لو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو فقط اللہ کے ذکر میں ہے میرے بھائیوں۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل کو سکون ملے گا، تمہارے دل کو راحت ملے گی، تمہارے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ مولوی صاحب کی یہ آواز سن کر ایک لمحے کے لیے ہمارے قدم رک گئے۔ اب تو دل بھی گواہی دینے لگا، اب تو دل بھی گواہی دینے لگا کہ سکون کی چابی تو اللہ کی یاد میں ہے، سکون تو فقط اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں جو گھر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں اور دل کو بے سکون کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں؟ یہ گناہ نہ صرف رزق کی بندش کا سبب بنتے ہیں بلکہ قلب کو بھی بے قرار کر دیتے ہیں، دل کو بھی بے سکون کر دیتے ہیں۔ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل رہنا، نماز نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، اللہ کو یاد نہ کرنا۔ جب انسان اپنے رب کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دل پتھر بن جاتا ہے، اور جب دل پتھر بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل سے سکون چھین لیتا ہے، قرار چھین لیتا ہے، اور یہ عمل گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ گھر میں بے برکتی لانے والا
دل کو بے سکون کرنے والا پہلا گناہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ کی یاد سے غافل رہنا۔ دوسرا گناہ حرام کھانا۔ حرام رزق نہ صرف روح کو آلودہ کرتا ہے بلکہ گھر کی خوشیاں بھی مٹا دیتا ہے۔ حرام گھر کی خوشیاں مٹا کے رکھ دیتا ہے، گھر میں افراتفری کا مقام برپا کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتے، دونوں کے درمیان ہر وقت لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہے۔ حرام کمانے والا، حرام کھانے والا کبھی بھی سکھ کی سانس نہیں لے پاتا، وہ چاہے مرد ہو وہ چاہے عورت ہو۔ حرام کی بات آئی تو مجھے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار نوجوان کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی رضا میں گزرتی تھی، جس کی زندگی اللہ کی مرضی میں گزرتی تھی، لیکن ایک حرام کام نے اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ واقعہ کچھ یوں ہے، اور یہ واقعہ زندگی بدلنے والا ہے، زندگی میں انقلاب لانے والا ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ خدا را ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنو۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو لوگوں کے مقدر پڑھا کرتا تھا۔ اللہ نے اسے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے دربار میں ہمیشہ مردوں اور عورتوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی مشہور عبادت گزار تھا، نوجوان تھا۔ وہ دن رات آرام کیے بغیر، سوئے بغیر لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، بزی رہتا تھا۔ جو بھی اس نوجوان کے پاس آتا تو وہ نوجوان اس آنے والی کی پیشانی دیکھ کر اس کے ماضی اور مستقبل کے حال سے اسے آگاہ کر دیتا تھا، کیونکہ یہ نوجوان لوگوں کے مقدر پڑھا کرتا تھا۔ یہ عمل اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اسے خاص نعمت سے نواز رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ نے اس نوجوان کی پھونک میں ایسی تاثیر رکھی تھی، ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جہاں اس کی پھونک پڑتی تھی، جہاں اس نوجوان کا دم پڑتا تھا، وہاں بیماری کا خاتمہ ہو جاتا تھا، وہاں بیماری کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا تھا۔ لوگ بیمار ہو کر آتے اور صحت یاب ہو کر یہاں سے لوٹتے تھے۔ یہ نوجوان اللہ کا پیارا تھا، اس کی عاجزی اور خدمت گزاری اس کی پہچان تھی۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں نے نوجوان بیٹے سے کہا، بیٹے کبھی کبھار آرام بھی کر لیا کرو، یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، اس جسم کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اس جسم کا حق مت مارو، کبھی کبھار سو بھی لیا کرو۔ ماں کے بار بار اصرار کرنے پر وہ نوجوان سو گیا اور پوری رات سویا رہا۔ رات گزر گئی، لیکن جب صبح ہوئی تو اچانک نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری، زوردار چیخ ماری۔ ماں گھبرا کر دوڑتی ہوئی بیٹے کے پاس پہنچی، دیکھا کہ بیٹا سجدے میں گر کر زاروں قطار رو رہا ہے۔ بیٹے کا سر سجدے میں ہے اور بیٹا زاروں قطار رو رہا ہے۔ ماں نے کانپتے دل کے ساتھ بیٹے کے سر کو اٹھایا، پریشانی سے پوچھا، بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، تم نے چیخ کیوں ماری ہے؟ نوجوان نے آنسوں کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ماں میں تجھے کیا بتاؤں، میں تجھے کیا بتاؤں، جب میں دن رات انسانیت کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا، دن رات اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، اور جب تھکن سے میں بے حال ہو جاتا تھا، جب تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اندر سے ایک آہ نکلتی تھی، تو ادھر سے میرے اندر سے تھکاوٹ کی وجہ سے ایک آہ نکلتی، ادھر سے میرا اللہ کہتا، میرے بندے بتا تیرا کیا حال ہے، میرے بندے آج تو تھک نہیں گیا میری مخلوق کی خدمت کرتے کرتے؟ جیسے ہی میرے اندر سے آہ نکلتی، جب میں سوتا نہیں تھا، دن رات خدا تعالی کی مخلوق کی خدمت کرتا رہتا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اندر سے ایک آہ نکلتی تو ادھر سے آواز آتی، میرے بندے بتا تیرا کیا حال ہے، میرے بندے سنا تیرا کیا حال ہے؟ ماں وہ ایک جملہ کہ میرے بندے سنا تیرا کیا حال ہے، یہ جملہ میری تمام تھکاوٹ کو ختم کر دیتا تھا، میرے دل کو سکون آ جاتا تھا، اور میں پھر سے کام میں لگ جاتا تھا، پھر سے خدا تعالی کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا تھا۔
لیکن ماں آج پوری رات میں سویا رہا، تیرے کہنے کی وجہ سے میں پوری رات سویا رہا۔ آج نہ تو کوئی تھکاوٹ ہوئی، نہ آہ نکلی، نہ میرا رب بولا، اور نہ ہی رب نے پوچھا کہ میرے بندے سنا تیرا کیا حال ہے۔ ماں وہ آواز سننے کے لیے میں ترس رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نوجوان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، جوانوں وقت گزرتا گیا، اور عبادت گزار نوجوان کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب شیطان نے اس کے دل میں تکبر کا بیج بو دیا۔ شیطان نے عبادت گزار نوجوان کے دل میں تکبر کا بیج بو دیا۔ وہ نوجوان ایک دن بیٹھا بیٹھا سوچنے لگا کہ میں کتنا بڑا انسان ہوں، میری کتنی عزت ہے، کتنی عزت ہے میری۔ عورتیں اور مرد میرے دروازے پر چل کر آتے ہیں اور مجھے کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے محترم بھائیوں، تکبر انسان کے دل کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اب تکبر اس نوجوان کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ ختم کرنے لگا۔ عبادت کا تکبر، عبادت کی میں، جیسے ہی میں اس نوجوان کے اندر آئی نا، تو نوجوان کی نیکیوں کو یہ تکبر آہستہ آہستہ ختم کرنے لگا۔ جو عاجزی کبھی اس کے کردار کا حصہ تھی، وہ عاجزی اب تکبر کی وجہ سے مٹنے لگی۔ اس کی نیکیاں جن پر وہ فخر کرتا تھا، آج وہ نیکیاں غرور کے سبب برباد ہونے لگی۔ اب تکبر نے اس نوجوان کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک دن حسن کی ملکہ جیسی ایک شہزادی، جو اپنے مقدر کا ستارہ غروب ہونے اور مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھی، وہ خوبصورت لڑکی اس نوجوان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اپنے مقدر کے بارے میں جاننے کے لیے اس نوجوان کے دربار میں ایک خوبصورت لڑکی حاضر ہوئی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی، اور اس کا چہرہ پردے میں لپٹا ہوا تھا، اس نے حجاب کیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس اللہ والے نوجوان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اللہ والا جو اس وقت تکبر کی دلدل میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ لڑکی نے سامنے بیٹھ کر کہا کہ میں اپنے مقدر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے لڑکی کو دیکھا اور کہا تمہارا مقدر پڑھنے کے لیے تمہیں تمہاری پیشانی سے کپڑا ہٹانا ہوگا۔ لڑکی نے جھجکتے ہوئے اپنی پیشانی سے کپڑا ہٹایا۔ جیسے ہی راہب نوجوان کی نظر اس لڑکی کی پیشانی پر پڑی تو وہ اس کے حسن کو دیکھتے ہی دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا۔ ساتھ میں شیطان بیٹھا تھا۔ شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نوجوان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے۔ اب نوجوان سوچنے لگا کہ جس کی پیشانی اتنی حسین ہے اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا، جس کی پیشانی اتنی خوبصورت ہے اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا بدن کتنا دلکش ہوگا۔ اب نوجوان کے دل میں شیطان کے وسوسے گھر کرنے لگے۔ وہ نوجوان لڑکی کے حسن کو تکتا رہا، نظریں ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ ایک لمحہ گزر گیا، پھر گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے بیت گئے، مگر وہ نوجوان ہوش میں نہ آیا۔ اس قدر لڑکی کے حسن کی دلدل میں پھنسا۔ پہلے تو وہ تکبر کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اب تکبر اسے کچھ دکھا رہا تھا کہ جو لوگ مجھے اپناتے ہیں نا، پھر میں ان کو کس طرح تباہ و برباد کرتا ہوں۔ تکبر اسے کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ پہلے تو وہ تکبر کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اب وہ لڑکی کے عشق میں پھنس گیا۔ وہ نوجوان ہوش میں نہ آیا، وہ اپنی عاجزی اور نیکی کی راہ سے دور ہو کر حسن کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا تھا۔ لڑکی کو دیکھتے دیکھتے وہ نوجوان بے ساختہ کہنے لگا، یا اللہ، میں نے اپنی پوری زندگی تیری انسانیت کی خدمت میں گزاری ہے، میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر میں تجھے سجدے کرتا رہا، میں نے تجھے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ، دن رات ایک کر کے میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، پوری رات تیری عبادت کرتا ہوں، میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اللہ، پوری رات پورا دن میں تیری مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج میری خالی جھولی بھرنے کا وقت آ گیا ہے، آج میرا خالی دامن بھرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے میرے رب، مجھے مایوس مت کرنا،
پچھلے 200 سال کی خدمت کا اجر مجھے اسی خوبصورت لڑکی کے روپ میں دے دے۔ پچھلے 200 سال کی خدمت کی جو جزا ہے نا، مجھے اسی خوبصورت لڑکی کے روپ میں اسی دنیا میں ہی دے دے۔ جو قیامت کے دن اجر دینا ہے نا، وہ دنیا میں ہی دے دے۔ اس لڑکی کو میرا نصیب بنا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی عبادت کا اجر مانگ رہا ہوں، مجھے یہ اجر دے دینا۔ میں اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے لذت اٹھانا چاہتا ہوں۔ نوجوان اس طرح کی باتیں کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں رحمان کی طرف سے آواز آئی، اے بندے، او میرے بندے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت جنت کی حوریں تیری منتظر بیٹھی ہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت جنت کی حوریں تیری منتظر ہیں، جنہیں میں نے تیرے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ ادھر سے اللہ نے آواز دی، ادھر سے شیطان نے فوراً وسوسہ ڈالا، نہیں اے نوجوان، یہی تو وہ جنت کی حور ہے جو چل کر خود تیرے پاس آئی ہے، جلدی کر اسے حاصل کر۔ نوجوان دل میں کشمکش کا شکار ہوا، لیکن شیطان کے وسوسے غالب آ گئے۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر شیطان کا ہر چھوٹا بڑا وسوسہ انسان پر غالب آ ہی جاتا ہے۔ آخر کار وہ نوجوان شیطان کے پھندے میں آ ہی گیا اور اپنی خواہش کی دلدل میں گر کر اپنا مقصد زندگی بھول بیٹھا۔ اب اس عبادت گزار نوجوان نے کیا کیا، لڑکی سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ یہ لڑکی تو وہاں سے چلی گئی، خوبصورت لڑکی اس کے دربار سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن نوجوان اب دیوانہ بن چکا تھا، عبادت گزار اب دیوانہ بن چکا تھا، اب اپنا آستانہ بھول گیا، اللہ کی مخلوق کی خدمت بھول گیا، لڑکی کے عشق میں فنا ہو کر انسانیت کی ہمدردی بھول گیا، سب کچھ پسے پشت ڈال کر بس ایک ہی چیز رہ گئی تھی، اور وہ تھی اس لڑکی کو حاصل کرنا۔ نوجوان اپنے آستانے کو چھوڑ کر، سب لوگوں کو چھوڑ کر اس خوبصورت لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے لڑکی کے گھر پہنچا۔ جب رشتے کی بات کی تو رشتہ طے بھی ہو گیا، لیکن لڑکی کے گھر والوں نے ایک شرط رکھی۔ لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ ہمارا دستور ہے کہ دولہا اس وقت تک دلہن کے پاس نہیں جاتا جب تک وہ سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ دولہا اس وقت تک دلہن کے پاس نہیں جاتا، ہمارا رواج ہے، ہمارا دستور ہے، جب تک وہ سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ اگر تم ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، اسے دلہن بنانا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں سور کا گوشت کھانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی نوجوان نے کہا مجھے منظور ہے، جلدی کرو، میری اس سے شادی کرو۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہاں کون دیکھ رہا ہے، سور کا گوشت کھا لیتا ہوں، صبح عبادت خانے میں جا کر توبہ کر لوں گا۔ قصہ مختصر میرے بھائیوں، اس نوجوان نے اس حرام جانور کا گوشت کھا لیا اور لڑکی سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے دوسرے دن عبادت خانے میں عورتوں کا ہجوم تھا، لیکن حرام جانور کا گوشت کھانے کی وجہ سے نوجوان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو چکی تھی۔ حرام گوشت کی وجہ سے نوجوان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو چکی تھی، غیرت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ اس حرام گوشت نے اس کے دل و دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ اب ہر عورت اسے اپنی ہی بیوی نظر آنے لگی۔ جب انسان شراب پیتا ہے نا، تو وہ بھی ماں اور بہن کے درمیان فرق نہیں کر پاتا، بہن اور بیٹی کے درمیان، بیوی اور بہن کے درمیان فرق نہیں کر پاتا۔ اس حرام گوشت نے اس کے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑا کہ اب ہر ایک عورت اسے اپنی ہی بیوی نظر آنے لگی۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اس جانور کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کا گوشت کیوں حرام ہے اور یہ گوشت اس قدر نقصان دہ کیوں ہے۔ سور کا گوشت اسلام میں حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو ناپسند کیا ہے، اور آج کی سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ اس جانور کا گوشت بیماریوں کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں زہریلے مادے جمع ہوتے ہیں، زہریلے مادے جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے کھانے سے انسان بے حیا کیوں بن جاتا ہے، انسان بے غیرت کیوں بن جاتا ہے؟
حیا کا جنازہ کیوں نکل جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ اس لیے کہ یہ جانور اپنی خوراک کے لیے ناپاک چیزیں استعمال کرتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے نا، سور کو جب بھوک لگتی ہے تو یہ ناپاک چیزیں کھاتا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اپنا فضلہ خود کھاتا ہے، مطلب مردار چیزیں کھاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ حرام چیزیں انسان کی روح اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ حرام چیزیں انسان کی روح کے لیے بھی نقصان دہ اور انسان کی باڈی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ جانور جہاں کہیں بھی رہے گا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ یہ جانور جہاں بھی رہتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، اور اسی وجہ سے دوسرے جانور اس جانور سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یہ جانور جہاں بھی رہتا ہے اکیلا ہی رہتا ہے۔ قصہ مختصر جوانوں، اس حرام گوشت نے نوجوان کے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑا کہ اب ہر ایک عورت اسے اپنی ہی بیوی نظر آنے لگی۔ افسوس، حیا اور تقوی جو کبھی اس کی پہچان تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ وہ نوجوان جو کبھی اللہ کی مخلوق کے لیے مشعل راہ تھا، آج اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ گیا تھا۔ آگے سنیے کہ آگے کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اب جیسے ہی یہ نوجوان عبادت خانے پہنچا تو وہاں عورتوں کا ہجوم تھا۔ اب اس کی آنکھوں سے حیا کا پردہ ہٹ چکا تھا، اور ہر دکھنے والی عورت اسے اپنی بیوی ہی نظر آنے لگی تھی۔ اور ادھر سے دشمن شیطان نے بھی اس نوجوان کو اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ اب یہ نوجوان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک غیر محرم عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر کمرے کے اندر لے گیا، کیونکہ ہر ایک عورت اسے اپنی بیوی ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نوجوان نے کیا کیا؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک غیر محرم عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر کمرے کے اندر لے گیا۔ ابھی گناہ کا ارادہ کیا ہی تھا، گناہ کا ارادہ کیا ہی تھا کہ زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ اچانک موت کا فرشتہ آیا، اس کمبخت نوجوان کی روح نکال کر چلا گیا۔ وہ نوجوان توبہ کیے بغیر مر گیا، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، دن رات ایک کر کے خدا کی مخلوق کی خدمت کرتا رہا، لیکن آخر میں خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ وہ نوجوان توبہ کیے بغیر مر گیا، ساری زندگی کی عبادت کو ایک ہی گناہ نے خاک کر دیا تھا۔ اب قیامت کا دن ہوگا، آگے سنی۔ وہ نوجوان تمام لوگوں کے سامنے گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اس کے منہ سے سور کے گوشت کی بدبو آ رہی ہوگی، اس نوجوان کے منہ سے حرام کے گوشت کی بدبو آ رہی ہوگی۔ اب اللہ فرمائے گا، فرشتوں اس نوجوان کو جنت کی طرف ذرا لے جاؤ نا۔ یہ سنتے ہی وہ نوجوان خوش ہو جائے گا کہ اسے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ نوجوان جنت کی حوروں کو دیکھے گا جو بے حد حسین ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے، یہ وہی حوریں ہیں، یہ وہی حوریں ہیں جن کے بارے میں ہم نے تجھے دنیا میں آواز دی تھی کہ اے نوجوان، تیرے لیے جنت کی حوریں منتظر بیٹھی۔ لیکن افسوس کہ تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا اور شیطان والی حور کو قبول کر بیٹھا۔ اب بتا، رحمان والی حور خوبصورت ہے یا شیطان والی حور زیادہ خوبصورت تھی؟ اب یہ نوجوان ندامت اور شرمندگی سے یہ کہے گا کہ اے میرے رب، بتا تو صحیح، آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ اس ایک گناہ کی وجہ سے میری تمام عبادت گناہوں میں بدل گئی اور میرا عروج زوال میں بدل گیا۔ اللہ فرمائے گا، تیرا گناہ یہ ہے کہ تو نے وہ کھایا جو مجھے پسند نہیں تھا، وہ سور کا گوشت جسے میں نے حرام کر دیا تھا۔ تو نے سور کے گوشت کو اپنے نفس کی خواہش کے لیے قبول کر لیا، اور اس ایک گناہ نے تیری تمام نیکی کو مٹا کے رکھ دیا، اس لیے کہ تو بغیر توبہ کے مر گیا۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے غور کیا کہ اس نوجوان نے صرف ایک ہی گناہ کیا تھا، صرف ایک بار حرام کھایا تھا، وہ بھی زندگی بھر کی عبادت کے بعد ایک بار حرام کھایا تھا، لیکن وہ ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ کا سخت ناپسندیدہ تھا، اس کی تمام عبادات کو ضائع کر گیا۔ وہ ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ کا سخت ناپسندیدہ تھا، اس کی تمام عبادات کو ضائع کر گیا۔
اس کی پوری زندگی کی نیکیاں اس ایک گناہ کے بوجھ تلے دب کے رہ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گیا، بغیر توبہ کے مر گیا، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہاں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنی مرتبہ حرام کھایا ہے، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے وہ حرام کھانے میں ہو، کاروبار میں ہو یا کسی اور ذریعہ میں ہو، ہم نے کتنی مرتبہ حرام کھایا ہے۔ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، نہ اپنی بات کر رہا ہوں اور نہ ہی آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صبح و شام اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کاروبار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ایسے لوگ کیا کبھی سکون کی سانس لے سکتے ہیں؟ ایسے لوگ کیا کبھی سکون سے جی سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ کیا کبھی ان کے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ حرام رزق انسان کی روح، دل اور جسم پر ایک ایسا بوجھ ڈال دیتا ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے بے سکون کر دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ وقتی طور پر ہے، لیکن اس کا عذاب دائمی ہے، اس کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے۔ گھر میں بے برکتی لانے اور دل کو بے سکون کرنے والا جو تیسرا گناہ ہے وہ ہے جھوٹ اور دھوکہ دہی۔ جب گھر میں جھوٹ کا بول بالا ہوگا، جب معاملات میں دھوکہ دہی شامل ہوگی اور جب زبان سچ کے بجائے جھوٹ بولنے کی عادی ہو جائے گی تو اس کا اثر نہ صرف دلوں پر ہوگا بلکہ رزق پر بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کیا نا؟ جب گھر میں جھوٹ کا بول بالا ہو، جب معاملات میں دھوکہ دہی شامل ہو اور جب زبان سچ کے بجائے جھوٹ بولنے کی عادی ہو جائے تو اس کا اثر نہ صرف دلوں پر ہوتا ہے بلکہ رزق پر بھی ہوتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ انسان کی روح کو آلودہ کر دیتے، گندا کر دیتے ہیں، گھر کے سکون کو چھین لیتے ہیں یہ گناہ، اور اللہ کی رحمت کو دور کر دیتے ہیں یہ گناہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جھوٹ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اور تباہی انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو نہ صرف انسان کی عزت کو ختم کر دیتی ہے بلکہ اس کے رزق سے برکت کو بھی اٹھا لیتی ہے۔ ایسے گھر جہاں جھوٹ بولا جاتا ہو وہاں برکت نہیں رہتی اور سکون ہمیشہ کے لیے اس گھر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ اور دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے، اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے سخت نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو گناہ میرے اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ لاس اینجلس کے حالات اس وقت اس قدر خراب ہیں، اس قدر گھٹیا ترین ہیں کہ ہر طرف سے آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آگ نہیں، اسے آگ نہیں کہوں گا، اسے عذاب کہوں گا۔ ہر طرف سے اللہ کا عذاب ہی عذاب نظر آ رہا ہے۔ ہائے، قیمتی سے قیمتی چیزیں، بلند عمارتیں، جدید ترین سہولتیں اور خوشنما مناظر سب کچھ آگ کے شعلوں میں لپٹ چکے ہیں میرے بھائیوں۔ سینکڑوں مربع کلومیٹر کا علاقہ اس آگ نے گھیر لیا ہے۔ دنیا کے بہترین وسائل اور بہترین ماہر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آگ کے شعلے ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، آگ کے شعلے ہیں جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہ آگ کسی انسان کی لگائی ہوئی ہوتی تو شاید بجھائی جا سکتی تھی، اگر یہ آگ کسی انسان کی طرف سے لگائی ہوئی ہوتی تو شاید یہ آگ بجھائی جا سکتی تھی، لیکن یہ تو قدرت کا عذاب معلوم ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا عذاب معلوم ہوتی ہے۔ یہ پانی سے کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ وسائل سے کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ وہ آگ ہے جو معصوم بچیوں کی سسکیوں سے لگائی گئی ہے، جو مظلوم بچیوں کی سسکیوں سے لگائی گئی ہے۔ یہ آگ تمہارے پانی سے بھلا کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ ان مظلوموں کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے جنہیں کسی نے بے وجہ ستایا، جن مظلوم بچیوں کو کسی نے بے وجہ ستایا، جن کے حقوق پامال کیے گئے، جنہیں بنا کسی جرم کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔
یہ ان معصوم چہروں کی آہوں کا اثر ہے جنہیں بے دردی سے رلایا گیا، بے دردی سے تڑپایا گیا، ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئی، بچوں کو سینے سے چھین لیا گیا، بہنوں کے سہاگ لوٹے گئے اور خاندانوں کے خاندان خاک میں ملا دیے گئے۔ انہیں اپنے گھروں سے نکال کر گلیوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، سڑکوں پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی وہ بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور ہم سب سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں، مگر ہم لوگ خاموش بیٹھے، ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے کان ان کی بات سننا گوارا نہیں کر رہے، ان کی اپیل سننا، ان کی مدد کی فریادیں سننا گوارا نہیں کر رہے۔ آج در بدر کی خاک چھان رہے ہیں وہ مظلوم۔ ان کا قصور کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کا قصور۔ قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کمزور تھے، قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بیچارے بے بس تھے، مظلوم تھے اور ظالموں کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے۔ خدا را میرے بھائیوں، سب کچھ کرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن نمرود کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے، اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن کربلا والوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ فلسطین کی ایک ننھی سی بچی نے کہا تھا، فلسطین کی ایک معصوم سی بچی نے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اپنے رب کے پاس جا رہی ہوں، جا کر اللہ سے شکایت کروں گی، اللہ سے شکایت کروں گی کہ اللہ تیری بھری دنیا میں سے کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی تھی۔ اس عذاب کو دیکھ کر، لاس اینجلس میں لگی آگ کو دیکھ کر، اس عذاب کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے اس مظلوم بچی کی دعا قبول ہو ہی گئی، اس معصوم بچی کی دعا قبول ہو ہی گئی، جس نے کہا تھا اے اللہ میں اس زمین پر انصاف تلاش کرتی رہی، انصاف تلاش کرتے کرتے تھک گئی، میں چیختی رہی، چلاتی رہی، بھوک سے بلکتی رہی، لیکن کوئی میرے درد کو نہ سمجھ سکا، کوئی میرے دکھڑوں کو نہ سمجھ سکا، میری فریاد تیرے بندوں نے نہ سنی۔ اللہ دنیا بھری پڑی تھی تیرے بندوں سے، مگر میری فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے آنسو گواہ ہیں کہ میں نے انصاف کے لیے کتنی دعائیں کی، انصاف کے لیے کتنا روئی، تیرے بندوں سے بھیک مانگتی رہی انصاف کی، لیکن تیرے بندوں نے میری فریاد سننا گوارا ہی نہ کی۔ اللہ تو مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے، ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچا۔ اللہ نے اس مظلوم بچی کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہوگا۔ وہ بچی تو چلی گئی، لیکن اس کے آنسو زمین پر پڑتے ہی آگ بن گئے۔ کن کے لیے آگ بن گئے؟ لاس اینجلس والوں کے لیے آگ بن گئے، امریکہ والوں کے لیے وہ آنسو عذاب بن گئے۔ یہ شعلے صرف درختوں، عمارتوں یا چیزوں کو نہیں جلا رہے، درختوں کو صرف نہیں جلا رہے، کسی اور چیزوں کو نہیں جلا رہے صرف، بلکہ ظالموں کے غرور کو خاک میں بھی ملا رہے ہیں، امریکہ والوں کے غرور کو خاک میں بھی ملا رہے ہیں۔ وہ فریاد جو زمین پر دبی رہی آج وہ آسمانوں تک جا ہی پہنچی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، امریکہ والوں کو بتایا ہے کہ میں انصاف کرنے والا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بندوں پر کیا ظلم ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ آج یہ عذاب اس بات کی گواہی ہے کہ مظلوم کی آہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، مظلوم کے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں، یہ آگ ایک تنبیہ ہے، لاس اینجلس میں لگی آگ ایک نشانی ہے کہ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو لوگ مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، انہیں کبھی نہ کبھی اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنی ہی پڑتی ہے۔
ظالم بھول جاتا ہے ظالم اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے، مگر مظلوم کی خاموشی عرش کو ہلا دیتی ہے، مظلوم کی چپ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ لاس اینجلس جیسا عظیم اور ترقی یافتہ شہر جو دنیا کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے، لاس اینجلس جیسا عظیم شہر دنیا کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے، وہ اس طرح آگ کے شعلوں میں جل کر تباہ ہو جائے گا، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ آگ ایک سبق ہے، ایک تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین پر ظلم و زیادتی عام ہو جائے، معصوموں کے حقوق دبائے جائیں اور زمین پر فساد پھیلایا جائے تو میرا عذاب برسنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کسی کو رلاؤ گے، جب کسی کو بے وجہ رلاؤ گے، ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل۔ ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم کہ چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب معصوموں کے حقوق دبائے جائیں اور زمین پر فساد پھیلایا جائے تو میرا عذاب برسنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ آگ ہمیں یاد دلاتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم مسلمان لوگ اپنے بھی اعمال کا جائزہ لیں۔ یہ دنیاوی مال دولت، عیش و عشرت اور بلند و بالا عمارتیں اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ جیسا سپر پاور ملک اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ آگ ہمیں سبق دے رہی ہے، اللہ کا یہ عذاب ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جب اللہ چاہے تو ایک چھوٹی سی چنگاری سے ایسا عذاب نازل کر سکتا ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اور مظلوموں کی بد دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور یہ بد دعائیں اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی۔ فرمایا کسی سے ڈرنا یا نہ ڈرنا، مگر مظلوم کی بد دعا سے ضرور ڈرنا۔ مظلوم کی بد دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، ساتوں آسمانوں کو چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ توبہ کرو میرے بھائیو، بس کرو، توبہ کرو۔ آج اگر ہم اپنے اعمال پر غور کریں، ہم مسلمان لوگ اپنے اعمال پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے کرتوت بھی ان لوگوں سے کم نہیں، ہمارے کرتوت بھی ان غیر مسلم لوگوں سے کم نہیں ہیں جن پر ہم لوگ تنقید کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں تو شاید ہم نے ان سے بھی زیادہ حدوں کو پار کر دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ وہ لوگ اتنے زیادہ جھوٹ نہیں بولتے جتنے ہم لوگ بولتے ہیں۔ وہ غیر مسلم ہو کر جو بھی کریں سو کریں، وہ غیر مسلم ہیں، لیکن ہم جو مسلمان ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں ہرگز ان جیسا نہیں بننا چاہیے میرے بھائیو، ہرگز ان کا لباس نہیں پہننا چاہیے، ان جیسا روپ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری پہچان تو رحم، محبت اور ایثار سے ہونی چاہیے، ہماری پہچان رحم سے ہونی چاہیے، محبت اور پیار سے ہونی چاہیے، ہماری پہچان قربانیوں سے ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنی اصلیت کو بھلا دیا ہے۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، بخدا یاد نہیں۔ اور جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں ہے، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ ہم کون ہیں، کیا ہے، بخدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے بس،
اے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اور آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ آج ہماری گلی میں اگر کوئی پڑوسی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، ہماری گلی میں اگر کوئی ہمارا رشتہ دار کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو ہم بجائے اس کی مدد کرنے کے، اس کا ساتھ دینے کے، اس کا ہاتھ تھامنے کے، بجائے اس کا دکھ بانٹنے کے، الٹا اس پر طنز کرنے لگ جاتے ہیں، الٹا اس پر مذاق کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ہنستے ہیں، اور طرح طرح کی مذاقیں بناتے ہیں، کہتے ہیں آ گیا ہے نا پکڑ میں، آ گیا ہے نا وٹ میں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، سوچو، یہ سوچنے کا مقام ہے، کیا یہ رویہ ایک مسلمان کو ہو سکتا ہے؟ جو رویہ ہم لوگوں نے اپنا رکھا ہے کہ ہمارا پڑوسی مصیبت میں مبتلا ہے، ہم اس کی مدد کرنے کے بجائے، اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے الٹا طنز کر رہے ہیں، طرح طرح کی مذاقیں بنا رہے ہیں، کہتے ہیں آ گیا ہے نا پکڑ میں۔ ایک لمحے کے لیے سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں کہ کیا یہ رویہ ایک مسلمان کا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ رویہ ایک مومن کا ہو سکتا ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ایسے کرتے ہیں؟ رسول کریم کے امتی ایسے ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے دوسروں کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھے، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، دوسروں کے دردوں کو اپنے درد سمجھے، دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھی۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو آپ پر ظلم کرتے تھے، آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے، آپ ان کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے۔ میرے رسول کریم ظالموں کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، ان کی بھلائی چاہتے تھے، اپنے خلاف بکنے والوں کی بھی بھلائی چاہتے تھے، اچھا چاہتے تھے۔ لیکن آج ہم ان کے امتی ہو کر اپنے ہی بھائیوں کو تکلیف میں دیکھ کر ہنستے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کو دکھ میں دیکھ کر ہنستے ہیں، مذاقیں اڑاتے ہیں اور طنز کے تیر چلاتے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے ہیں؟ کیا ہمیں یہ یاد نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، جو شخص اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ مومن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ گل ختم ہو گئی بھیا، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی مدد کرنا تم پر ضروری ہے۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ لیکن ہم تو ظلم کرنے والوں سے بھی آگے نکل گئے۔ افسوس کا مقام ہے، بڑے ہی ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم تو ظلم کرنے والوں سے بھی کہیں آگے نکل گئے۔ ہم نہ صرف مظلوموں کا ساتھ چھوڑتے ہیں، ہم نہ صرف مظلوموں کا ہاتھ چھوڑتے ہیں، بلکہ ان کی مصیبتوں پر خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں پر، ان کی پریشانیوں پر ہم لوگ خوش بھی ہوتے ہیں۔ بھائیو، یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، توبہ کر لو، اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم سے بھی یہی سوال ہوگا، وہ وقت آنے والا ہے، دور بالکل نہیں، جب ہم سے بھی یہی سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں، اپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اچھا سلوک کیا یا برا سلوک کیا۔ آخر میں سونے کی تختی پہ لکھنے والی ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ خدارا میرے بھائیوں، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، مگر کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، مگر کسی کو ہمیشہ کے لیے غم بھی نہ دینا۔ کسی کی آنکھوں سے آنسو بھی مت نکالنا۔ اگر کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نہ کرنا، مگر کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں بھی مت ملانا۔ اگر کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو نہ کھلانا، اللہ اسے کھلائے گا، اللہ اسے پلائے گا، مگر خدارا اس کی غربت پر مذاق بھی مت اڑانا، طنز مت کرنا، اس کی غربت پر ہنسنا مت، اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھیں نہ روئیں، کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھیں نہ روئیں، کسی کا دل نہ دکھے۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ رو پڑی،
اگر تمہاری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے۔ خدا را میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنی رعایا پر بے حد ظلم کرتا تھا، غریبوں کے حقوق چھینتا تھا، یتیموں کا مال کھاتا تھا اور مظلوموں پر ظلم کرتا تھا۔ یتیموں کا مال کھانا، مظلوموں پر ظلم کرنا، غریبوں کا حق چھیننا اس کے روزمرہ کا کام تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی اماں اس کے دربار میں پہنچی، دربار میں حاضر ہوئی، جس کا اکلوتا بیٹا بادشاہ کے سپاہیوں نے جھوٹے الزام میں قید کر لیا تھا۔ وہ عورت بادشاہ کے سامنے گڑ گڑائی، روئی بوڑھی اماں، اس نے خون کے آنسو بہائے، آنسو بہاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میرا بیٹا بے قصور ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، لہٰذا آپ کی سپاہی میرے بیٹے کو رہا کر دیں، میرا بیٹا بے قصور ہے، آپ کی سپاہیوں نے میرے بیٹے کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا، میرے بیٹے کو چھوڑ دو ورنہ میں اللہ کے دربار میں انصاف کے لیے فریاد کروں گی۔ بادشاہ نے نہ صرف اس عورت کی فریاد کو ٹھکرا دیا بلکہ اسے دربار سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ عورت دربار کے دروازے پر بیٹھ کر رونے لگی، بوڑھی اماں رونے لگی، رو کر کہنے لگی، اے اللہ، کیا میں لاوارث ہوں؟ اللہ، کیا مجھے پیدا کرنے والا سو گیا ہے؟ بادشاہ نے مجھے بے عزت کر کے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور میرے اللہ کی طرف سے کوئی ایکشن بھی نہیں آیا۔ کیا میرا رب سویا ہوا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ میرا مالک مجھے پیدا کرنے والا سونے سے پاک ہے۔ اللہ، کیا تو یہ منظر نہیں دیکھ رہا؟ اگر دیکھ رہا ہے تو پھر تجھے رحم نہیں آیا۔ میں بے بس ہوں، میں لاوارث ہوں، میں مظلوم ہوں۔ اس نے ایک تو میرے بچے کو قید میں ڈال رکھا ہے، دوسرا اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور تجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ ابھی تک یہ بادشاہ سکون میں بیٹھا ہے۔ ہائے، پھر کیا ہوا میرے بھائیوں؟ چند دن گزرے ہی تھے کہ بادشاہ کے محل میں اچانک آگ لگ گئی، اچانک آگ کی لپیٹ میں آ گیا بادشاہ کا خوبصورت محل، بادشاہ کا سارا خزانہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا، خوبصورت محل لمحوں میں خاکستر ہو گیا، اس کا تخت اجڑ گیا۔ وہی بادشاہ جو کبھی سب سے بڑا طاقتور تھا آج گلیوں میں ایک بھکاری کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ بادشاہ جو کبھی سب سے بڑا طاقتور تھا آج گلیوں میں ایک بھکاری کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ جب وہ بھیک مانگتا تھا تو ایک جملہ بولتا تھا، کہتا تھا، سب کچھ کرنا، کسی کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، سب کچھ کرنا، کسی کا حق مت مارنا، کسی مظلوم پر ظلم مت کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا حشر بھی ایسے ہی ہوگا جیسے آج میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو کسی کو تکلیف دیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے پاتے۔ جو کسی کو تکلیف دیتے ہیں نا، جو کسی کو درد دیتے ہیں نا، جو کسی کا جینا حرام کرتے ہیں نا، وہ لوگ زندگی میں کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے پاتے، سکون کی سانس لینے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اللہ کے عدل سے وہ کبھی بچ نہیں سکتے۔ اگر ہم آج کی دنیا کی طرف دیکھیں تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم کیے، ان دونوں نے مل کر کی، ان پر بم برسائے، معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو قتل کیا، ان کے گھروں کو تباہ کیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی بم کی صورت میں، اور انہیں زمین سے مٹا دینے کی بھرپور کوشش کی، انہیں گھر سے بے گھر کر دیا، لاوارث کر دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ آج لاس اینجلس میں آگ بھڑکا کر، لاس اینجلس کو صفائے ہستی سے مٹا کر اللہ نے دکھا دیا کہ غزہ کے مسلمانوں کا رب کتنا بڑا طاقتور ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ فلسطین کے مظلوموں کا رب کتنا بڑا طاقتور ہے۔ امریکہ جیسی طاقتور ریاست جسے اپنے وسائل اور ٹیکنالوجی پر بڑا غرور تھا، وہ خود قدرت کے عذاب کا شکار ہو رہی ہے۔ آج وہ قدرت کے عذاب کا شکار ہو رہی ہے۔ جنگلات میں آگ، شدید طوفان اور قدرتی آفات نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کی تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے
کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا، ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا، ظلم کا خاتمہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ اس دھرتی کو ظلم سے پاک کرے گا ہی کرے گا۔ اللہ کا انصاف ہر مظلوم کے ساتھ ہے، چاہے وہ مظلوم مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم یا مذہب سے ہو۔ دنیا والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ کسی پر ظلم کرنے والا چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کبھی بھی سکون کی زندگی، سکون کی سانس نہیں لے سکتا، کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے بھائیو، یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، اپنے ناراض رب کو منانے کا، اس رب کو منانے کا جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی اور ہمارے ہر قدم پر ہماری مدد کی۔ وہ رب جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جو ہماری بڑی سی بڑی خطا پر بھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا، بڑے سے بڑے گناہ پر بھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا، کھول کے رکھتا ہے، جو کہتا ہے تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ، میں رب تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سوچو، وہ رب جو ہمیں دن رات دیکھتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہمارے دل کی دعائیں سنتا ہے، وہ ہم سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہم ہی نہیں ہیں؟ کیا یہ ہم نہیں ہیں جو گناہوں میں ڈوب کر اس کی رحمت کو بھول جاتے ہیں؟ لیکن پھر بھی وہ رب ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کی رحمت بڑھ چڑھ کے ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ شاید ہم توبہ کر لیں، شاید ہم پلٹ آئیں۔ یہ وقت ہے اپنے رب کے سامنے جھکنے کا میرے بھائیوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا، گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے، اللہ کے قریب آنے کا وقت ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد از جلد گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔